ظالموں نے جب امام حسین کو شہید کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نبی کے لاڈلے نواسے کو شہید کر دیا ہے، اب مذہب اسلام مٹ جائے گا، اب اسلام کا نام و نشان نہ رہے گا۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، تاریخ گواہ ہے ان ظالموں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا ہے، نبی کے لاڈلے نواسے کو قتل کر دیا ہے، گویا کہ ہم نے مذہب اسلام کو مٹا دیا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا عورت ہو، ہر ایک کی زبان پہ امام حسین کا نعرہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا حسین کی مدد، کوئی اپنے آقا امام حسین کی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسی زمین کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آواز دیتے ہیں کہ کسے مدد کے لیے بلا رہے ہو؟ جو کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کو نہ بچا سکا، جو کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر کو نہ بچا سکا، جو کربلا کے میدان میں حضرت اول محمد کو نہ بچا سکا، جو کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کو نہ بچا سکا، جو حضرت عباس کے بازو نہ بچا سکا۔ میں کہتا ہوں ظالم ہو تو غلط کہتے ہو، میرا حسین کربلا کے میدان میں اپنا خاندان بچانے نہیں گیا تھا، اپنے جو ہے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بچانے نہیں گئے تھے۔ میرے حسین کربلا کے میدان میں علی اصغر کو بچانے نہیں گئے تھے، عباس کو بچانے نہیں گئے تھے، حضرت قاسم کو بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین کربلا کے میدان میں عباس کو دے کر کے شریعت مصطفیٰ بچانے کے لیے گئے تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو دے کر کے دین اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اور دین اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ظالموں نے سمجھا کہ اسلام مٹ جائے گا، لیکن اسلام مٹا نہیں، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور یہ مذہب اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی 10 تاریخ کا وہ دن رات کے وقت میں، شام کے وقت میں ظالموں نے امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں میں جب آگ لگائی تو تمام خیمے جل گئے، ساز و سامان جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی وہ شہزادیاں، انہوں نے پوری رات بغیر کسی سائے کے اس چٹیل میدان میں گزاری۔ اب صبح ہوئی تو صبح کو ظالموں نے امام حسین کے سر کو لیا اور تمام جو ہے کربلا کے شہداء کے سروں کو لیا اور نیزے پہ بلند کیا، اور نیزوں پہ بلند کرنے کے بعد میں اب یہ قافلہ آگے بڑھا اور نبی کریم کے گھر کی شہزادیوں کو اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، اور اس قافلے کو قیدی بنا کر کے اب یہ ظالم لے کر کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس قافلے نے آگے سفر طے کرنا شروع کیا، تمام شہیدوں کی جو ہے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا ہے، لیکن میرے پیارے عزیزوں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب امام حسین کے سر پاک کو نیزے پہ بلند کیا گیا تھا، اس وقت بھی امام حسین کے سر پاک سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ نہ ہم خود قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزوں، دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے، دنیا میں اگر عروج پانا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ قرآن عظیم و مقدس کتاب ہے، اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم نے آدھی دنیا پہ بادشاہت قائم کی۔ اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد آدھی دنیا پہ بادشاہت قائم کی حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ جب نیزے پہ بلند کیا لے کر کے چلے تو اس وقت بھی امام حسین کے سر پاک سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نبی کے گھر کی شہزادیوں کو جو باقی بچی ان کو لے کر کے قیدی بنا کر کے یہ چلے، تمام کے سر جو ہے انہوں نے نیزے پر بلند کیے۔ اب چلتے چلتے ایک ایسے جگہ پر پہنچے، ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ انہیں آرام کرنے کی ضرورت تھی، انہیں رات گزارنے کے لیے جو ہے رات گزارنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک خاتون جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کام کرتی تھی، جو آپ کے وقت میں آپ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، جن کا نام بی بی شیرین بتایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا امام حسین نے ان سے فرمایا، اے بی بی شیرین، اب تم بڑھاپے کو پہنچ گئی ہو، جاؤ تم آزاد ہو جاؤ، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا
نہیں مولا حسین میں آزاد ہونا نہیں چاہتی ہوں، میں پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بی بی شیرین، ہم تم سے خوش ہیں، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم بڑھاپے کو پہنچ گئی ہو، جاؤ اب آزادانہ زندگی گزارو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی شیرین کو کچھ مال و متاع دیا، کچھ ساز و سامان دیا، کچھ دولت دینے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اچھا سا مکان بنانا اور آرام کی زندگی گزارنا۔ عزیزان گرامی وقار، بی بی شیرین نے کہا اے آقا امام حسین میں آزاد ہو جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ کو شرط منظور کر لے تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ امام حسین فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری وہ شرط کیا ہے؟ بی بی شیرین کہتی ہے اے میرے آقا امام حسین میری شرط یہ ہے کہ میں آزاد ہو جاتی ہوں اور میں جا کر کے کسی بستی میں اپنا ایک اچھا سا مکان بناؤں گی، اور جب میں مکان بنا لوں تو میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر میں تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بی بی شیرین ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، جاؤ ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتی آقا ایک شرط اور ہے، فرماتے بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہتی کہ آپ تنہا نہ آئیں بلکہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے اپنے تمام گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو بی بی شیرین کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اور آپ سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی شیرین ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم تمہارے گھر آئیں تو تم ہمیں پہچان بھی نہ سکو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بی بی شیرین آزاد ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک بستی میں جا کر کے کوفہ کے قریب میں اپنا مکان بنایا اور بستی کے اندر وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ دیکھو مولا حسین مجھ سے میرے گھر آنے کا وعدہ کر چکے ہیں، نبی کے لاڈلے نواسے مجھ سے میرے گھر آنے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ضرور میرے گھر پہ آئیں گے۔ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے اس کی، اس خاتون سے کہتے تھے کہ تم کتنی قسمت والی ہو کہ تم نے نبی کے گھرانے میں کام کیا ہے اور تمہارے گھر پہ مولا حسین آنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب بی بی شیرین کو یہ پتہ لگا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ گئے ہیں اور مکہ سے اب کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اب وہ روزانہ انتظار میں بیٹھ جاتی تھی کہ شاید آج امام حسین میرے گھر آ جائے، شاید آج میرے گھر امام حسین آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پورا دن وہ انتظار کرتی تھی اور انتظار کرنے کے بعد شام کو واپس اپنے گھر میں جا کر کے سو جاتی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، لیکن اسے کیا خبر کہ ادھر نبی کے لاڈلے نواسے کی شہادت ہو چکی ہے۔ ایک رات یہ بی بی شیرین اپنے گھر میں جا کر کے سوئی، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد میں محلے کی ایک جو ہے خاتون نے آ کر کے بی بی شیرین کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا اے بی بی شیرین اٹھو۔ اس نے کہا کہ رات کے اس حصے میں آ کر کے آخر کیوں جگایا، جگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو نا تمہارے دروازے پر ایک قافلہ آیا ہے اور وہ قافلہ امیر المؤمنین کا ہے، کچھ لوگوں نے حاکم کی بغاوت کی تھی، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا اور ان کے سر لائے گئے ہیں۔ وہ قافلہ تمہارے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہے، تمہارا گھر بڑا ہے اور قافلے میں لوگ زیادہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی شیرین باہر آئی نکل کر کے، کہا ٹھیک ہے قافلے والے آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قافلے کے لوگ اندر داخل ہوئے، بی بی شیرین نے دیکھا کہ نیزوں پر سر ہے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ پہچان نہ سکی، گرد و غبار کے چہروں پر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ، حضرت زینب، چونکہ ان کے زلفوں سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اس لیے بی بی شیرین ان کو بھی نہ پہچان سکی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پورا قافلہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، ان قیدیوں کو باہر صحن میں چھوڑ دیا گیا۔ اس خاتون نے کہا، بی بی شیرین بولی کہ ان کو بھی اندر لایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قافلے کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باغی ہے، انہوں نے بغاوت کی تھی، اس لیے جو ہے
ان کو باہر ہی رہنے دیا جائے اور ان کو کھانا بھی نہ دیا جائے، تو اس وقت بی بی شیرین نے کہا میں اس گھر میں کام کی ہوئی عورت ہوں جس گھر کا جو ہے جس گھر کا طریقہ یہ تھا کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی شیرین نے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد میں لے کر کے گئی حضرت زینب کے پاس میں اور کھانا لے کر کے اپنے ہاتھ سے ان کو کھلانے کے لیے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب نے جو ہے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں جو ہے ہتکڑی ڈال رکھی تھی۔ میرے پیارے عزیزوں، جب حضرت زینب کے ہاتھوں میں ہتکڑی کو دیکھا تو اس خاتون نے آپ کی ہتکڑیوں کو کھولا اور ہتکڑی کو کھولنے کے بعد میں اس نے کھانا پیش کیا کہ کھانا تناول فرما لے۔ جیسے ہی حضرت زینب نے کھانے کو دیکھا تو اپنے بھائی کو پکارنے لگی۔ بی بی شیرین نے جیسے ہی حضرت زینب کی زبان سے امام حسین کا نام سنا تو کہنے لگی اے خاتون ذرا یہ تو بتا تو اس نام کو کیوں لے رہی ہے، تیرا اسلام سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن زینب کہتی ہے کہ یہ دیکھو جو نیزے پہ جو سر بلند ہے یہ امام حسین کا سر ہے، میرے بھائی مولا حسین کا سر ہے، اور میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی زینب نے جیسے یہ جملہ سنا امام حسین کے سر پاک پر ایک نظر ڈالی اور سر پاک کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو گئی، پھر پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئی، پوری رات اسی طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں گزاری اور صبح ہوتے ہوتے بی بی شیرین کا انتقال ہو گیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم ہے کہ امام حسین کے غم میں لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن آج محرم شریف کے مہینے میں ہم اگر حرام کام کریں، ڈھول تاشے بجائیں، ہم جو ہے عیاشیاں کریں، میلے اور کھیلے جائیں، تو یہ کیسا امام حسین کا غم ہے؟ امام حسین کا غم تو یہ ہے کہ امام حسین کے غم میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کو امام حسین سے سچی محبت ہے تو دستاری کھائے تو میلے نہ جاؤ، بلکہ اپنی مسجد میں جا کر کے مصلی بچھا کر کے اس پہ بیٹھ کر کے درود پاک پڑھو اور امام حسین کو ایصال ثواب۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے کوچ کیا، اس نے آگے بڑھا۔ عزیزان گرامی وقار،